नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नवा पारा सूरत अनफ़ाल आयत नंबर 22-24। लफ्ज़ी तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह, हुक्म पर चलो अल्लाह के व रसूलहू, उसके रसूल के, वला न तवल्लऊ, रूगर्दानी करो अनहु से, व अंतुम और तुम तस्माऊन, और तुम सुनते हो, वला न तकूनु, तुम हो जाना, कल्लाज़ीना, उन लोगों के जिन्होंने कालू कहा, समेना, हमने सुन लिया, वहुम और वो ला यस्माउन, और नहीं वो सुनते, इन्ना बेशक शर्रा, बदतर हैं, दवाबी, चलने फिरने वालों में, इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, सुम्मुम, वो बहरे हैं, बुकुम, वो गूंगे हैं, अल्लाज़ीना, जो ला याक़िलून, नहीं समझते। लो, और अगर आलिमल्लाहु, जानता अल्लाह, फ़ीहिम, इनमें, खैरन, कुछ नेकी, ला समअहुम, तो ज़रूर सुना देता इनको, वला, और अगर अस्माउहुम, अब सुना दे इनको, ला तवल्लऊ, तो ज़रूर भागेंगे, वहुम, और वो मुरिज़ून, मुँह फेरने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इस्तजीबू, हुक्म मानो, लिल्लाहि, अल्लाह का, वली रसूल, और उसके रसूल का, इज़ा, जब दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाए, लिमा, इस काम की तरफ जिसमें युहयीकुम, कि तुम्हारी ज़िंदगी है, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहूलु, हायल हो जाता है, बैनल मरई, आदमी के, व क़ल्बिही, और उसके दिल के, वन्ना, और ये के इलैहि, उसी की तरफ, तुशारून, तुम सब जमा किए जाओगे, बेशक उसी की तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। फरमाया, अगर तुम फैसला चाहो तो यकीनन तुम्हारे पास फैसला आ चुका। फरमाया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म मानो, और उसे मुंह ना फेरो जबकि तुम सुन रहे हो, और इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। कफ़ार को तंबीह के बाद अब मुसलमानों को तलकीन हो रही है कि जब तुम्हें किसी मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मालूम हो जाए तो उसके खिलाफ किसी की मत सुनो, बल्कि इसी हुक्म की इताअत करो। व तुम तस्माउन, का ये मतलब नहीं कि जब तुम सुन रहे हो इस वक्त इससे मुंह ना फेर और दूसरे औकात में बेशक फेर लो, बल्कि मतलब ये है कि तुम हर वक्त अल्लाह के अहकाम, कुरान और हदीस की सूरत सुनते रहो। अगर ना सुना हो या इल्म ना हो तो उज़र हो सकता है, मगर हुक्म सुनकर फिर बजा ना लाना ईमान वालों को ज़ेब नहीं देता। वला तकूनु कल्लाज़ीना क़ालू समीना वहुम ला यस्माऊन, यहाँ मुनाफ़िकीन और मुशरिकीन मुराद हैं जो कुरान करीम को सुनते तो थे लेकिन हकीकत में गोया नहीं सुनते थे, इसलिए कि दिल से नहीं सुनते थे, इसमें गौर व फिक्र नहीं करते थे, और नफाक या शिर्क से ताइब होने के लिए इससे नसीहत हासिल नहीं करते थे। यहूद में भी यही बीमारी और बददर्जा कमाल मौजूद थी। इरशाद फरमाया सूरह निसा में, वो लोग जो यहूदी बन गए, इनमें से कुछ लोग बात को इसकी जगहों से फेर देते हैं और कहते हैं समेना व असैना, और हमने सुना और नहीं माना, और इस्मा गैर मुस्मईन, सुन इस हाल में कि तुझे ना सुनाया जाए। फरमाया, बेशक तमाम जानवरों से बुरे अल्लाह के नज़दीक वो बहरे गूंगे हैं जो समझते नहीं। इन्हीं काफिरों और मुनाफिकों की एक बुरी मिसाल बयान की गई कि जो लोग हक बात गौर से नहीं सुनते और दिल से इसका इकरार नहीं करते, वो ज़मीन पर रहने वाले बदतरीन जानवर हैं, इसलिए कि जब वो अक्ल फ़हम रखने के बावजूद ईमान नहीं लाते हैं तो इन जानवरों से बदतर हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्ल की नेमत से महरूम रखा है। इरशाद फरमाया सूरह फुरकान में, या तो गुमान करता है कि वाकई इनके अक्सर सुनते हैं या समझते हैं, वो नहीं है मगर चौपाओं की तरह, बल्कि वो रास्ते के एतबार से ज़्यादा गुमराह। तराफ में फरमाया, इनके दिल हैं जिनके साथ वो समझते नहीं, और इनकी आंखें हैं जिनके साथ वो सुनते नहीं। ये लोग चौपाओं जैसे हैं, बल्कि ये ज़्यादा भटके हुए हैं, यही हैं जो बिल्कुल बेखबर हैं। फरमाया, अगर अल्लाह इनमें कोई भलाई जानता तो इन्हें ज़रूर सुनवा देता, और अगर वो उन्हें सुनवा देता तो भी
وہ منہ پھیر جاتے اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ انہی کافروں اور منافقوں کی حالت زار اور کم مائگی پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ اگر اللہ انہیں اس حال میں کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے سنوا دیتا تو وہ ضرور منہ پھیر کر چل دیتے۔ یہی ان لوگوں نے گناہوں کا مسلسل ارتکاب کر کے اپنے اندر سے وہ استعداد ہی ختم کر لی ہے جو ایمان اور راہ ہدایت کی پیروی کے لیے بیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر جب بیج ہی نہ ہو تو پھل کی امید نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الطففین میں فرمایا ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب پھر اگر وہ رک جائے استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اور گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہی پھیلا دی جاتی ہے اور یہی وہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ لوتھڑا دل ہے۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہو تو ان کی بات مان جاؤ، کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی بات ماننے ہی میں زندگی ہے اور ہر بھلائی۔ جو مسلمانوں کو زندگی دیتی ہے تو اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ کسی نے اس سے قرآن کریم مراد لیا ہے، کسی نے اسلام اور کسی نے جہاد فی سبیل اللہ مراد لیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس لیے کہ اسی جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت دی اور ان دشمنوں سے نجات دلائی جنہوں نے مکہ میں ان کی زندگی جیرن بنا رکھی۔ جہاد فی سبیل اللہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے زندگی کے مترادف رہا ہے اور رہے گا۔ مسلمانوں نے جب بھی اس سے پہلو تہی کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور جب بھی انہوں نے جہاد کی آواز پر لبیک کہا فتح و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ جہاد ہی وہ عمل صالح ہے کہ اگر کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو اسے ابدی زندگی مل جاتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے زندگی کے مترادف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان امور کا حکم دیتا ہے جو ان کے ایمان کا تقاضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنا، اس کی تعمیل کے لیے سبقت کرنا، اور انہوں نے جس چیز سے روکا ہے اسے باز رہنا اور اجتناب کرنا۔ سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے بلایا تو میں اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس کیوں نہ آئے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ سب سے عظیم سورت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم پہلی بار تمہارے پاس آئے تو اسے ٹھکرانے سے بچو، کیونکہ پھر اگر اس کے بعد اس کا ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اول بدل دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے یہ دعا جو ہے وہ کیا کرو
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اور خود بھی یہی دعا کیا کرتے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بے شک ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ عز و جل انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے جب سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھتا ہے اور جب ٹیڑھا کرنا چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ، آمین ثم آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے نیچا اور اونچا کرتا رہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔